السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزنۃ عرشی مداد کلمات. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. 5واں پارہ ہے سورہ النساء اور اس کی آیت نمبر ہے 92. دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 5واں پارہ سورہ نساء آیت نمبر 92. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پچھلی آیات میں جو قتال کا حکم دیا، منافقین کی 3 قسمیں بیان کی. کچھ تو وہ تھے جو زبان سے دعویٰ امن و سلامتی کا کرتے ہیں، لیکن جب موقع ملتا ہے تو مسلمانوں کے خلاف جنگ میں حصہ لیتے ہیں. یہ تو جب لڑائی سے باز نہ آئیں، صلح نہ کریں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جب بھی میدان جنگ میں پائے جائیں تو ان کو قتل کرو جہاں بھی یہ پائے جائیں. دوسرے وہ مسلمان جو تھے تو غیر مسلموں کے علاقے میں رہتے ہیں لیکن مجبور تھے، ہجرت نہیں کر سکتے تھے، ان کو مستثنا کر دیا. وہ مسلمان ہیں مومن. کچھ وہ تھے جو ہجرت کر سکتے تھے لیکن نہیں کی، وہ منافق قرار دے دیا گیا. کیوں نہیں آئے؟ مال عزیز تھا، مفاد عزیز تھا دنیا کا. اس کے علاوہ کچھ اور تھے جو
کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں، نہ مسلمانوں کا ساتھ دیتے ہیں نہ اپنی کافر قوم کا ساتھ دیتے ہیں، تھے مسلمان، ان کو بھی مستثنا کر دیا کہ ان کو بھی کچھ نہیں کہا۔ اب آ گیا کہ جنگیں ہوتی ہیں، مسلمان گئے، دوسرے قبیلوں کے ساتھ لڑائیاں ہوئیں، اب ان قبیلوں کے اندر کئی مسلمان جنہوں نے ایمان چھپایا ہوا ہے، اب پتہ تو نہیں ہے، انہوں نے لیبل تو نہیں لگایا، بورڈ تو نہیں لگایا کہ میں مومن مسلمان ہوں، وہ تو چھپائے ہوئے ہیں۔ اب لڑائی کے دوران وہ قتل ہو گئے، مسلمان پچھتا ہے، اب کیا کریں؟ تو اپنا مسلمان بھائی تھا، بعد میں پتہ چلا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما کانا، اور نہیں زیب دیتا لمؤمن کسی مومن کو ان یقتلا کہ قتل کرے مؤمنن کسی مومن کو، مومن کا قتل فرمایا کسی مومن کو شایان شان نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومن مسلمان کا مال، جان، عزت، اس کی حرمت کا اعلان کیا، بلکہ ایک جگہ تو ہے اکبر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح اللہ اکبر یہ یوم النحر فرمایا جس طرح یہ حرمت والا دن ہے، حرمت والی جگہ ہے مکہ مکرمہ، حرمت والا مہینہ ہے ذی الحج، اسی طرح مومن کا مال، جان، عزت وہ بھی حرمت والی۔ تو فرمایا کسی مومن کو زیب نہیں دیتا کہ مومن کو قتل کرے، الا مگر خطا، غلطی سے اگر قتل ہو جائے۔ ایک ہے قتل عمد، ایک ہے قتل خطا، اور ایک ہے قتل شبہ عمد۔ قتل عمد کیا ہے؟ جان بوجھ کر قتل کیا، ایسے ہتھیار سے قتل کیا جس سے بندہ مارا جاتا ہے، اسلحہ تھا اس سے مارا، بندہ مرنا ہی ہے، اس کا مطلب ہے جان بوجھ کے قتل کیا اس نے۔ دوسرے نمبر پر ہے قتل شبہ عمد، ایسی چیز سے مارا جس سے عام طور پر بندہ نہیں مرتا، لیکن اتفاقاً ضرب ایسی لگی وہ مر گیا۔ اب اس کی تحقیق ہوگی، اس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام لڑائی چھڑواتے ہوئے ان کا مکہ لگا اور بندہ مار گیا، ان کا ارادہ بھی مارنے کا نہیں تھا، اب یہ کیا ہوتا ہے؟ شبہ میں آ گیا، قتل خطا ہوتا ہے، غلطی ہوتی ہے۔ قتل عمد کے اندر قصاص، دیت اور معافی تینوں آپشن ہیں۔ قصاص خون کے بدلے خون، جان کے بدلے جان۔ دیت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن مسلمان کی دیت جو ہے، دیت جو ہے خون بہا، اس کے جو وارثوں کو دیا جائے گا، مقتول کے وارثوں کو، تو وہ 100 اونٹ مقرر کی ہے۔ کتنے؟ 100 اونٹ۔ 100 اونٹوں کی قیمت ہر دور میں ظاہر بات ہے مختلف ہوگی، 50,000 کا ہے، 1 لاکھ کا ہے، 1 لاکھ کا ہے تو 100 اونٹ کتنے کے بن گئے؟ 1 کروڑ، ٹھیک ہے جی، تو یہ اس کی دیت بنتی ہے۔ اچھا، اب معافی کا بھی آپشن ہے کہ اگر مقتول کے وارث معاف کر دیں تو بھی ٹھیک ہے، قصاص معاف کر دیں، دیت معاف کر دیں، دیت کم کر دیں، یہ ان کے ثواب دید پر ہے، لیکن ان کو انڈر پریشر کر کے، ڈرا دھمکا کر، دھوکہ بازی سے ان سے یہ سلانا، اور یہ اختیار کس کو دیا گیا ہے؟ مقتول کے وارثوں کو دیا گیا، صدر مملکت کو نہیں دیا گیا۔ معافی کا اختیار صدر مملکت کو اسلام میں نہیں ہے، کیوں؟ بات یہ ہے کہ مقتول کے وارثوں کے دل میں انتقام تو اسی طرح بھڑک رہا ہے، صدر نے سزائے موت معاف کر دی، عمر قید کر دی، تو ان کے دل میں تو انتقام اسی طرح ہے۔ جب یہ خود اگر اس کو معاف کریں گے تو پھر کیا ہے؟ وہ دل صاف ہو جائیں گے، آگے لڑائیاں نہیں بڑھیں گی۔ اب مقتول کے وارث کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، عمر قید 25 سال سزا ہے، یہ کاٹ کرائے گا، پھر ہم اس سے بدلہ لیں گے، انتقام بڑھ گیا نا۔ یہ تو ہے قتل عمد میں۔ قتل خطا میں قصاص نہیں ہے، اس میں دیت ہے یا معافی ہے۔ قتل خطا کی آگے پھر قسمیں بنتی ہیں، ایک ہے قتل خطا بے ظن، سمجھا تھا دشمن کا آدمی ہے، فائر کھول دیا اس نے، تھا اپنا آدمی، مغالطہ لگ گیا، یہ کیا ہے؟
قتل خطا ہے، لیکن سمجھنے میں غلطی لگی ہے، ہنگامہ ہے، بھیڑ ہے، رش میں لڑائی ہو رہی ہے، پتہ ہی نہیں چلا اور مسلمان ہاتھوں سے مارا گیا۔ اس طرح کے غزوہ احد کے موقع پر جب پیچھے سے مشرکین کا دستہ آیا، آگے سے مشرکین پلٹے، درمیان میں مسلمان گھیرے میں آ گئے۔ اب دونوں طرف کے کافروں کی فوجیں اور ادھر مسلمان، اب یہ ایک قسم کا کیا بھیڑ بن گئی نا۔ اس کے اندر لڑائی میں شور بھی تھا۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے والد یمان رضی اللہ عنہ مسلمان تھے، ایک مسلمان مجاہد نے ان کو قتل کر رہا تھا کافر سمجھ کر، اچھا کیونکہ وردی تو نہیں تھی نا کہ بھئی یہ اپنوں کا آدمی ہے یا دوسروں کا آدمی ہے، اچھا تو وہ حذیفہ رضی اللہ عنہ اونچا پکار رہے تھے اور یہ میرے ابا ہیں مسلمان ہیں، لیکن شور اتنا تھا آواز نہیں گئی، وہ قتل ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، اب چونکہ یہ قتل خطا ہے جی، اس میں سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم ان کی دیت دیں گے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا میں نے یہ دیت مسلمانوں پر صدقہ کر دی، میں نہیں لیتا، کیونکہ میرے مسلمان بھائی نے کوئی جان بوجھ کے تو نہیں مارا، تو مغالطہ لگ گیا، تو معاف بھی کر سکتے ہیں۔ ایک ہے قتل خطا بالفعل، گولی چلائی شکار کے اوپر، نشانہ لگ گیا مسلمان کے اوپر، یہاں کیا ہے اتفاقاً، یہ کیا ہے قتل خطا بالفعل۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی مسلمان کی طرف ہتھیار کا رخ نہ کرو، وہ ہم میں سے نہیں۔ مسجد نبوی سے تیر لے کر گزر رہا تھا ایک صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کی نوک کو پکڑ، کسی مسلمان کو نہ لگ جائے، اپنی طرف بھی رخ نہیں کرنا، چھری تلوار کوئی بھی نوک دار دھار والی چیز، برف کا سوا ہو گیا، کینچی ہو گئی، چھری ہو گئی، تلوار ہو گئی، نیزہ برچہ ہو گیا، دیتے لیتے ہوئے اس کا رخ زمین کی طرف رکھیں، اوپر رکھیں یا زمین کی طرف رکھیں، نہ سامنے رکھیں نہ اپنی طرف رکھیں، کیوں ہو سکتا ہے ٹھڈا لگے اپنے اندر چلی جائے، ٹھڈا لگے دوسرے مسلمان کو لگ جائے، خالی بھی ہے آپ کو پتہ ہے چیمبر خالی ہے، کوئی گولی اس میں نہیں، پھر بھی رخ نہیں کرنا، ڈرانا بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیں کتنا بڑا سیکورٹی کا پوائنٹ دے دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو تمہاری طرف ہتھیار کا رخ کرے وہ تو ہم میں سے نہیں، تم مذاق نہ سمجھو، اس نے اصل تانا ہے نا۔ اب چاہے رشتہ دار ہے، چاہے جماعتی ساتھی ہے، چاہے بڑا قریبی دوست ہے، تم فوراً اپنا دفاع کرو، یہ ہم میں سے نہیں، مغالطے میں نہ رہنا، ہے سیکورٹی کے نہیں، فوراً اپنا دفاع کرو، رخ نہیں کرنا۔ اچھا اب ایک تو تھا قتل خطا ظن گمان سمجھا غلط، دوسرا تھا اتفاقاً دوسری طرح لگ گیا، تیسرا ہے کہ ایکسیڈنٹ میں دشمنی نہیں ہے، اب دیکھا جائے گا گاڑی کی بریک لگائی تھی اس نے بچانے کی کوشش کی، اگر کوشش نہیں کی اس کا مطلب ہے کہ اس کی لاپرواہی کی وجہ سے قتل ہوا، اس کے اوپر سزا ملی، تو یہ ساری پھر انکوائری ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا جو شخص کسی مومن کو قتل کرے غلطی کے ساتھ، ومن قتل جو شخص قتل کرے مومنن کسی مومن کو خطأ غلطی کے ساتھ، فتحریر آزاد کرے رقبتن ایک جان مؤمنتن مومن، ایک مومن غلام آزاد کرے، جان کے بدلے جان آ گئی کیونکہ اس کا قصاص تو ہے نہیں، تو ایک جان گئی ہے اس کے بدلے مومن جان لونڈی یا غلام آزاد کرے، ودیتن جی اور دیت دے مسلمتن پوری کی پوری الی اہلی اس کے گھر والوں کو، مقتول کے وارثوں کو دیت دے، دیت کتنی ہے 100 اونٹ، 100 اونٹوں کے برابر قیمت، ٹھیک ہے، یہ دے گا مقتول کے وارثوں کو، اور وارث اس کو جس طرح وراثت تقسیم ہوتی ہے اسی طرح تقسیم کریں گے۔
غلام آزاد کرے گا مومن، اور دوسرے نمبر پر دیت بھی دے گا، دونوں آپشن. الا مگر ان یصدقوا، یہ کہ وہ مقتول کے وارث اس دیت کو صدقہ کر دیں. ہم نہیں لیتے، جس طرح حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے صدقہ کر دیا، لیکن اپنی خوشی سے، جبر سے نہیں، ڈرا دھمکا کے نہیں، کرو صلح ورنہ ایسا نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن كَانَ، بس اگر ہو کون مقتول، من قوم، ایسی قوم سے، عدو جو دشمن ہے، لکم تمہاری، لیکن قتل ہونے والا وہ مومن، وہ مومن ہے، قتل ہونے والا مومن ہے، انڈیا میں رہنے والا مسلمان ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. اس کو کیا لگ گیا؟ فائر لگ گیا. لڑائی میں نہیں تھا، جنگ میں نہیں تھا. اگر جنگ میں تھا، ان سے لڑنے آتا، پھر تو کیا ہے، کل پڑھ چکے ہیں ہم، وہ تو پھر لڑیں گے اس سے، دشمن قوم کے ساتھ مل کر آئے. اچھا، لیکن یہ کیا ہے، مثلا آبادی تھی، وہاں مسلمان رہتے تھے، فائر کھلا اور وہاں مومن مسلمان اس کی زد میں آ گیا، جو لڑائی میں نہیں تھا وہ شخص. اچھا، اب کیا کرنا ہے؟ وہ فتحریر، بس آزاد کرو، رقبتن، ایک جان، مؤمنتن، مومن، مومن غلام آزاد کرنا ہے. اب دیت نہیں دینی، کیونکہ وہ قوم ہے دشمن. یہ رہ رہا تھا کافروں کے علاقے میں، اگر آتا مسلمانوں کے علاقے میں رہ رہا ہوتا پھر دیت بھی ملتی. لیکن اب چونکہ کافر ملک میں رہ رہا ہے، اب دیت نہیں دیں گے، صرف غلام آزاد کریں گے تاکہ جان کا بدلہ جان ہو جائے. وَإِن كَانَ، اگر ہو وہ، من قوم، ایسی قوم سے، بینکم، تمہارے درمیان، و بینہم، اور ان کے درمیان، میثاق، معاہدہ ہے. علیکم السلام. ان کا تمہارا معاہدہ ہے، جنگ بندی کا معاہدہ ہے، دوستی کا معاہدہ ہے، ٹھیک ہے. تو اب کیا کرنا ہے؟ جی، اب مثلا چائنا کی طرف فائر کھلا، وہاں پر مسلمان آبادی تھی، ایک مسلمان مومن قتل ہو گیا، جبکہ وہ لڑائی میں نہیں تھا، اچانک فائر کھل گیا. اب کیا کرنا؟ اب وہ اس سے تو معاہدہ ہے نا، انڈیا سے تو معاہدہ نہیں ہے نا، چائنا سے معاہدہ ہے. میں مثال دے رہا ہوں، ایران سے ہے، افغانستان سے ہے، جی، مقبوضہ کشمیر میں ہے، ان سے ہے. وعلیکم السلام. تو اب اس کا کیا بتایا؟ اس کا یہ بتایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ اگر مقتول ہو ایسی قوم سے کہ تمہارے ان کے درمیان معاہدہ ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فدیۃ مسلمۃ، پھر ان کو دیت دو پوری کی پوری، الی اہلی، ان کے گھر والوں کو، وتحریر، اور آزاد کرو، رقبۃ، ایک جان، مؤمنۃ، مومن، مومن جان. پھر غلام بھی آزاد کریں گے اور دیت بھی ان کو دیں گے، ان کے گھر والوں کو، کیونکہ اس قوم سے معاہدہ ہے، بندہ مسلمان قتل ہوا ہے. یہ بتایا کیسے اصول ہے، معاہدے کی پاسداری ہے. یہ خارجہ پالیسی ہے اسلام کی، داخلہ پالیسی، خارجہ پالیسی. کل بھی یہ بیان ہوئی، آج بھی بیان ہو رہی ہے. اچھا، اب آگے کیا فرمایا؟ غلام نہیں ہے، لونڈی غلام کا دور ہی نہیں. اب اگر آ جائیں تو احکام موجود ہیں، نہیں ہے تو اس کا بھی حل بتایا. فرمایا فمن لم، بس اگر نہ یجد پاؤ، فصیام، یعنی غلام لونڈی نہیں ہے لیکن مومن نہیں ہے، یا لونڈی غلام کا وجود ہی نہیں ہے جیسے آج ہے، تو پھر کیا کریں؟ فصیام، بس روزے رکھیں، شہرین، 2 مہینے کے، متتابعین، لگاتار. ہاں جی، 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھنے ہیں. دونوں مہینے 29 کے بھی ہو سکتے ہیں چاند کے اعتبار سے، دونوں 30 کے بھی ہو سکتے ہیں، دونوں مہینے، ایک 29 ہے، 30 بھی ہو سکتا ہے. تو جو 29 کا تو مہینہ شمار ہوگا، 30 کا تو مہینہ شمار ہوگا. 60 روزے نہیں، 2 مہینے کے روزے کا ہے. 60 بھی ہو سکتے ہیں، کم بھی ہو سکتے ہیں. اب متتابعین کی جو شرط ہے یہ واضح کرتی ہے کہ شرعی عذر کے بغیر، شرعی عذر کیا ہے؟ بیماری آ گئی،
بیماری کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. عورت ہے تو حیض اور نفاس آ جائے، یہ شرعی عذر ہے، اس میں روزہ نہیں رکھ سکتے. تو اب شرعی عذر کے بغیر اگر ناغہ کیا ہے روزے کا تو پھر پہلے ایک سے گنتی شروع ہوگی دوبارہ. اچھا، اب یہ شہرین متتابعین کہاں کہاں ہیں ظفر صاحب؟ 2 ماہ کے لگاتار روزے. ایک تو جان بوجھ کر روزہ توڑے تو اس کے کفارے میں بھی شہرین متتابعین ہیں. دوسرا بھی ہے کوئی؟ تیسرا ایک تو یہ ہو گیا، بیوی کو ماں کی طرح کہہ دیا تو اس کے بھی بھلا ہوگا. تو بیوی کو ماں کی طرح کہہ دیا تو اس کا بھی کیا ہے؟ اس کا بھی کفارے میں 2 ماہ کے روزے ہیں. غلام آزاد کرنا، 2 ماہ کے روزے رکھنا لگاتار، اور اس کے بعد کیا ہے؟ یا مسکینوں کو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا. تو یہاں بھی شہرین متتابعین ہے. اگر قتل ہوا ہے مومن اور غلام آزاد کرنے کی استطاعت نہیں ہے تو پھر 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھے گا. توبۃ من، اچھا جو رمضان کے روزے قضا رہ گئے ان کے لیے فعدۃ من ایام اخر، وہ گنتی پوری کرنے، ان کے لیے لگاتار رکھنے کی شرط نہیں ہے. 10 روزے رہ گئے، 1 دن روزہ رکھا ہے، 2 دن ریسٹ کر لیتا ہے، 2 دن روزے رکھے ہیں، 4 دن ریسٹ کر لیتا ہے، وہاں گنتی پوری کرنی ہے. لیکن یہاں کفارے میں کیا کرنا ہے؟ یہاں پر پورے کے پورے اللہ اکبر اس نے کرنے ہیں، روزے رکھنے ہیں متتابعین کی شرط کے ساتھ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا توبۃ من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے توبہ کا موقع ہے تمہارے لیے. جیسا مومن کی جان کتنی قیمتی ہے، چاہے دشمن قوم میں بھی رہ رہا ہے اس کی بھی ویلیو ہے، کلمہ تو پڑھتا ہے نا، اور معاہدے والی قوم میں ہے تو بھی ویلیو ہے، اپنے علاقے میں ہے تو بھی ویلیو ہے. فرمایا وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ علیماً جاننے والا، حکیمہ بڑا حکمت والا ہے. وہ جانتا ہے اس کے بارے میں کہ کیا حکم دینا چاہیے، کس کو کیا ملنا چاہیے. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قتل خطا میں یہ حکم رکھا ہے. لیکن ومن یقتل، جو شخص قتل کرے مومنن کسی مومن کو متعمدن جان بوجھ کر، خطا نہیں، غلطی نہیں، جان بوجھ کر. اب چاہے کیا جی غصے میں ہے، جذبات میں ہے، تعصب میں ہے، اپنی انا پرستی پر ہے، جس طرح بھی ہے، اس نے کیا کیا؟ قتل کیا مومن کو جان بوجھ کر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فجزاؤہ، اس کی اب سزائیں سنیں، اس کا بدلہ ہے جہنم، جہنم کی سزا. ایک خالدن فیہا، ہمیشہ رہے گا اس میں. تیسرا وغضب اللہ، غصے ہوگا اللہ علیہ اس پر، اللہ ناراض ہے اس پر. وَلَعْنَهُ، اس پر لعنت ہے، جان بوجھ کر مومن کو قتل کیا. وَأَعَدَّ لَهُ، اور تیار کر رکھا اس کے لیے عذاباً عظیما، بہت بڑا عذاب. مومن ہے، مخول سمجھا تم نے؟ مومن کی جان بڑی کی. اچھا، اب جان بوجھ کے قتل کیا یا قصاص ہے؟ ہاں جی، پھر سزائیں ختم، جب حد نافذ ہوگی سزا ختم. اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ دیت پر معاملہ آ گیا، انہوں نے معاف کر دیا تو وہ اسی وہ قتل عمد ہے نا، تو قتل عمد. لیکن اس کے علاوہ جان بوجھ کر قتل کرتا ہے مومن کو تو یہ سزائیں اللہ نے رکھی. قتل عمد، قتل خطا پہلے بیان ہوا ہے، آپ نہیں تھے، جرمانہ لگنا ہے آپ پر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر، یہ جہنم کی سزا خالد. اب کیا اس کی توبہ قبول ہے؟ جب ہمیشہ کے لیے کہا گیا تو اس کے بارے میں سورہ فرقان کے اندر آیت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پر فرمایا، کیا فرمایا؟ عباد الرحمن کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے
یغفر الذنوب جميعا وہ بھی ہے. ہاں جی یہ آ گیا سنیں. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر. رحمان کے بندوں کی صفت بیان ہے. ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون. نہیں قتل کرتے کسی جان کو نہ حق نہ زنا کرتے ہیں. ومن يفعل ذلك يلقى اثاما. جس نے کیا ایسا کام بہت بڑا گناہ پایا اس نے. یضاعف له العذاب یوم القیامہ. قیامت والے دن اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا. وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا. اور وہاں ہمیشہ ذلت اور رسوائی میں پڑا رہے گا. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. مگر جب توبہ کر لے ایمان لے آئے صالح عمل کرے تو پچھلے گناہ. حدیث میں اس کی دلیل 100 قتل والے کا بھی گناہ معاف ہو گیا. امام ابو حنیفہ بالکل نہیں مانیں گے. 100 قتل فاتح کی رات کی سزا بھی پہن کی. اچھا شرک اکبر الکبائر ہے, سارے گناہوں سے بڑا گناہ. جب اس کے بارے میں معافی ہے توبہ تو باقی کیا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اس کے سوا جو گناہ چاہے رب معاف کرے چاہے نہ کرے. اب اگر دنیا میں پالی سزا اس نے قصاص اور توبہ کرتا ہے تو آخرت کی سزا ختم. اگر سزا پالی قصاص کی لیکن توبہ نہیں کی آخرت کی سزا اسی طرح ہے. امام صاحب نہیں مانیں گے. ٹھیک ہے مننے تو بھاگ نہ مانے پتہ نہیں. اور فاتح کی رات کی کوڑے کی تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پر واضح کر دیا. تو توبہ گناہوں کو کھا جاتی ہے. زانی توبہ کرتا ہے سزا ملے گی لیکن آخرت کی سزا ختم. شرابی توبہ کرتا ہے دنیا میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب ہماری عدالت میں کوئی آ گیا ہے. ایک شخص تھا مسجد نبی میں سویا ہوا تھا. اپنا صافہ جو تھا نا چادر اس کا اس نے گول تکیا بنا کر نا سر کے نیچے رکھا ہوا تھا سویا ہوا ہے. ایک آدمی آیا آ کر اس کے سر کے نیچے سے وہ چادر نکالی. اس کی نیند کھل گئی. اس نے اس کو پکڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گیا. اللہ کے نبی نے یہ میری چادر چرا رہا تھا. یعنی اتنی جرت بندہ سویا ہوا اس کے سر کے نیچے سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ہاتھ کاٹو. اب جس کی چادر ہوئی تھی وہ کہنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا ارادہ اس کو ہاتھ کٹوانے کا نہیں تھا. آپ نے فرمایا میرے پاس آنے سے پہلے اگر معاف کر دیتا تو تھا معافی تھی لیکن جب آپ آ گئے ہو تو اب سزا ملے گی. ہاں جی کیوں. جو شخص اتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک رسی کو چرائے ایک انڈا چرائے پیلو جتنی شاخ چرائے ہاتھ کٹے گا. اس کا مطلب ہے جو شخص اتنی معمولی چیزوں کی چوری سے باز نہیں آتا تو بڑا ہاتھ نہیں مارے گا. وہ یہ اس کی عادت ہے. اس کی عادت کی وجہ سے آج لوگ حیران ہوتے ہیں انڈے کے اوپر جناب ہاتھ کٹے گا. جی اس نے اتنی چوری کی ہے نا. چور نہیں چور دی ماں کو مارو. کیوں وہ لکتے کے احکام اور ہیں. لکتے کے بارے میں جو گری پڑی چیز ہے اگر وہ کھانے پینے والی ہے اعلان کر لو. ہو سکتا ہے بندہ سامنے ہو ڈھونڈ رہا ہو اعلان کر لو نہیں ملا گل سڑ جائے گی خراب استعمال کر لو. جب اس کا مالک ہے ساری زندگی دینے کا پابند ہے. یہ لکتے کے احکام ہے گری پڑی چیز کے. ہاں بالکل اس کا مالک ہے وہ دینی ہے وہ چیز یاد استعمال کر کے لگے جب آئے دینے. پھٹ گئی خراب ہو گئی نہیں لے کر دینی ہے. جی ہاں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو اذا ضربتم جب تم سفر کرو فی سبیل اللہ اللہ کی راہ. ضربتم کا معنی سفر کرنا کیوں ہے. زمین پر چلتا نا آدمی پیر مار کے چلتا ہے ایسے تو یہ محاورہ استعمال ہوتا ہے اس کے لیے سفر کے لیے. تو جب تم اللہ کی راہ میں نکلو جہاد کے لیے فتبینوا تو ذرا تحقیق کر لو چھان بین کر لو. ایک واقعہ ہوا مسلمان گئے ایک قبیلے کے پاس سے گزرے. وہاں پر ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا. اس نے ان کو دیکھا اسلحہ ان کے پاس ہے. اس نے ان کو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
مسلمانوں نے سمجھا یہ جان بچانے کے لیے اس نے سلام کیا ہے اور اس نے لا الہ الا اللہ بھی کہہ دیا، کلمہ پڑھا ہے۔ سنا جی، اب انہوں نے اس کو قتل کر دیا، اب مال غنیمت میں بکریاں لے کر آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا تم نے اس کے سلام کے باوجود اور کلمہ پڑھنے کے باوجود قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تو جان بچانے کے لیے کیا، فرمایا تم نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا۔ ایک صحابہ کی جماعت سے غلطی ہوئی، ایک اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے غلطی ہوئی، ایک خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے ایسا قتل ہوا، تو اس نے لا الہ الا اللہ کہا اور انہوں نے پھر بھی قتل کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ یا اللہ میں اس کے اس عمل سے بری ہوں۔ دوسرے نمبر پر اللہ اکبر، اور اسحاق جھال والے خبیث نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو صحابیت سے نکال دیا، کہ جب فرمایا میرا اسے کوئی تعلق نہیں، استغفر اللہ، حالانکہ وہ اس عمل کی وجہ سے فرما رہے۔ ایسے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسامہ کیا اس کے کلمہ پڑھنے کے باوجود تو نے قتل کر دیا؟ کلمہ پڑھنے کے باوجود بار بار یہ لفظ رپیٹ کر رہے تھے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرا دل کرتا تھا کہ میں آج سے پہلے مسلمان نہ ہوتا، آج مسلمان ہوا ہوتا تاکہ میرا گناہ تو معاف ہو جاتا۔ آخرت گرفتی تھی خالد کو۔ اب اس پر اللہ سبحانہ وتعالی نے آیتیں نازل کی، وہ اللہ کی تلوار تھی، سیف من سیوف اللہ کا لقب دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، صرف اس عمل کی وجہ سے کہ اس عمل میں میرا اسے کوئی تعلق نہیں، لیکن صحابیت کے بارے میں بات نہیں ہے۔ اچھا ہاں جی، اسلام تو خارج کے نہیں، تو اب یہاں پر فرمایا، اب اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ آیت نازل کر کے احکام دے دیے کہ اے ایمان والو جب تم اللہ کی راہ میں نکلو، جہاد کے لیے سفر کرو، تحقیق کر لو، ایسے نہیں قتل کرنا شروع کر دو۔ ولا تقولوا، اور نہ کہو، لمن اس شخص کو القا جو دے الیکم تمہیں السلام سلام، جو تمہیں سلام کرے تو اس کو فوراً سن کر یہ نہ کہو لست مومنا، تو مومن ہی نہیں ہے۔ تب تغونا، تم چاہتے ہو عارض الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا سامان، کہ مال غنیمت مل جائے، اس لیے تحقیق کی ضرورت نہیں چونکہ مال آ رہا ہے۔ فعند اللہ، بس اللہ کے نزدیک مغانم کثیرہ، بہت سی مال غنیمت ہے، یہ تو معمولی چیزیں، بہت ملے گا مال، آئندہ جہاد ہوگا، مال غنیمت کثرت سے آئے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ مقصد کیا تھا؟ تمہیں چھان بین کرنی چاہیے تھی، دیکھنا چاہیے، ایسے نہیں کہ جو سلام کرے اور کہو تو مومن ہی نہیں، تو جان بچانے کے لیے کر رہا، کلمہ پڑھا۔ ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی سے میدان جنگ میں میرا مقابلہ ہوا، وہ میں اس سے لڑا، وہ مجھ سے لڑا، لڑتے لڑتے اس نے میرا بازو کاٹ دیا، میں شام تک اس سے لڑتا رہا، لڑتے لڑتے جب وہ میرے گرفت میں آیا اس نے کلمہ پڑھ دیا لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب میں اسے قتل کروں یا نہ کروں؟ آپ نے فرمایا اس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا۔ اللہ کے نبی سے اس نے میرا بازو کاٹ دیا، فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھا اس نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ میرے ساتھ سارا دن لڑا ہے، فرمایا لا الہ الا اللہ پڑھا اس نے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو تلوار سے بچنے کے لیے، جان بچانے کے لیے پڑھا، فرمایا اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا ہے۔ معلوم ہوا کہ ایک کافر اگر مغالطے کی وجہ سے جان بچا کر جھوٹ بول کے چلا جائے، اسلام کو یہ گوارا ہے، لیکن ایک مومن غلطی سے قتل ہو جائے یہ گوارا نہیں۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ یہ فارمولہ ہے۔ ایک مومن غلطی سے قتل ہو جائے، یعنی اس نے کلمہ پڑھا، آپ نے کہا اب یا تو وہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ کہہ رہا ہے، دو میں سے ایک بات ہے نا، کلمہ پڑھ رہا ہے یا تو سچ کہہ رہا ہے جھوٹ کہہ رہا ہے۔ اگر تو وہ کہہ رہا ہے جھوٹ، جان بچا کر لے گیا نا، یہ گوارا ہے، یہ قابل برداشت ہے، پھر کبھی قابو آ جائے گا۔ لیکن ایک شخص اگر کلمہ پڑھتا ہے اور وہ ہے سچا اور تم نے کر دیا قتل، یہ گوارا نہیں، یہ برداشت نہیں ہے۔ شک کا فائدہ، ٹھیک ہے، وہ شک کا فائدہ اٹھا کر لے گیا نا، لے جائے۔ ہزار کافر شک کا فائدہ اٹھا کر جان بچا کر چلے جائیں، برداشت ہے۔ ایک مومن غلطی سے قتل ہو جائے یہ برداشت ہے۔
مومن کی جان کی تھی. تو اس لیے کیا فرمایا؟ تم دنیا کا مال چاہتے ہو، اللہ کے ہاں بہت مال غنیمت ہے. اچھا، کذالک اسی طرح کنتم تھے تم من قبل پہلے. ذرا یہ بتاؤ، جب تم اسلام قبول کر کے آئے تھے تمہارے پاس کیا گارنٹی تھی اپنے بارے میں دوسرے کو یقین دلانے کی؟ یہ کلمہ ہی تو تھا. جب شروع میں مسلمان ہوئے تھے تم، تو تمہارے پاس کوئی شناختی کارڈ آئیڈنٹی کارڈ تو نہیں تھا. دل چیر کے تو تم نے نہیں دکھایا تھا. لوگوں نے مسلمانوں نے تمہاری زبان پر اعتبار کیا تھا نا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم بھی تو پہلے ایسے تھے، تمہارے بھی تو صرف کلمے پر اعتبار کیا گیا تھا نا. یہ تو بعد میں تم نے قربانیاں دیں، استقامت دکھائی، اللہ اکبر، صبر کیا، ہاں جی، اور اس کے بعد جا کر درجے ملے نا تمہیں. لیکن جب پہلے آئے تھے تو کلمہ ہی تھا نا تمہارے پاس. اب وہ بھی تو کلمہ لے کر آئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فمن اللہ، بس احسان کیا اللہ نے علیکم تم پر کہ تمہارے کلمے کو قبول کر لیا. فتبینوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فتبینوا، بس اب تم کیا کرو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کھول کر واضح کر دیا. بعد میں تم نے قربانیاں دیں، استقامت دکھائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پھر تمہارے لیے اللہ اکبر سرٹیفکیٹ رضا کے نازل ہوئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں کھولا. لیکن پہلے تو تم ایسے، یہ اللہ کا احسان ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو خبیرہ، اللہ اسے خبردار ہے کون کس نیت سے کر رہا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر کے آئندہ کے لیے مستقل قانون بتا دیا کہ جب بھی جاؤ پہلے تحقیق کرو اس کی، کہ کیا یہ مومن مسلمان ہے، کلمہ پڑا ہے، چھوڑ دو اس کو. دھوکہ دے رہا ہے کوئی بات نہیں، اللہ پھر قابو میں لے آئے گا، اس کی کوئی نہ کوئی پھر حرکت سامنے آ جائے گی. لیکن جب کلمہ ہے تو کلمہ ایک اوٹ ہے. اللہ سے دعا اللہ سمجھنے میں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا